بابا آپ مجھے کہاں لے کر جا رہے ہیں؟ مجھے گھر رہنا ہے ماں کے ساتھ، آپ کے ساتھ میں کہیں نہیں جاؤں گی۔ سوہا روتے ہوئے اپنے ماں کے ساتھ گھسیٹتی جا رہی تھی۔ عبداللہ نے اسے غصے سے ڈانٹا تھا، چپ ہو جاؤ سوہا، بچوں کی طرح ضد کرنا بند کرو، جیسا میں کہہ رہا ہوں ویسا کرو۔ تم خاموشی سے بی بی جان کی حویلی میں رہو گی، جو کام وہ تمہیں کہیں گی تم وہ کرو گی۔ چند سال کی ہی تو بات ہے، جب میرا سارا قرضہ اتر جائے گا تو وہ تمہیں حویلی سے پھر نکال دیں گی، تب تک تم دوبارہ گھر آ سکتی ہو، مگر بابا میں اتنے وقت تک وہاں کیسے رہوں گی؟ کیسے میں آپ لوگوں کے بغیر تو ایک دن بھی نہیں رہ سکتی؟ سوہا تم پڑھنے کے لیے شہر بھی تو رہی ہو، کتنے ہی مہینے کے بعد تم گھر واپس آتی تھی، تب تم ہمارے بغیر رہ سکتی تھی نا؟ بابا وہ بات اور ہے، تب تو میں پڑھنے کے لیے شہر گئی تھی، اپنا مستقبل بنانے کے لیے، مگر آپ مجھے اس حویلی میں نوکرانی بنانے کی بات کر رہے ہیں۔ آج تک تو میں نے ٹنکا توڑ کر بھی دو نہیں کیے، میں اتنے سارے کام کیسے کر سکتی ہوں بابا؟ کیا آپ کو مجھ پہ رحم نہیں آ رہا؟ چپ کر جاؤ سوہا، اب میرے ساتھ مزید بحث مت کرنا، اب مجھ سے چلو۔ اور ہاں، بی بی جان کے سامنے زبان چلانے کی ضرورت نہیں ہے، انہیں زیادہ بولنے والی لڑکیاں اچھی نہیں لگتی۔ عبداللہ سوہا کو حویلی میں لے کر آ گیا تھا اور پھر اسے بڑی بیوی کے سامنے جھک کر سلام کرنے کا اشارہ کرنے لگا۔ بیوی جی، یہ ہے میری بیٹی سوہا، ابھی آپ کی خدمت کرے گی، جب تک آپ چاہیں گی یہیں پہ رہے گی۔ بی بی جان کے ایک سخت چہرے والی عورت تھی، آنکھوں سے ہی سختی عیاں ہو رہی تھی۔ غصے سے انہوں نے عبداللہ کو دیکھا تھا۔ تو تم نے ادھر واپس نہ کرنے کا فیصلہ کر ہی لیا؟ بی بی جان کیا کروں، غریب آدمی ہوں، اس وقت پیسوں کی ضرورت تھی، ادھار لینا مجبوری بن گیا، مگر پیسے واپس کرنا میرے لیے مشکل ہو رہا ہے، تبھی تو میں اپنی بیٹی لے کر یہاں پر آ گیا ہوں۔ یہ آپ کی جب تک آپ چاہیں گی خدمت کرے گی، جب آپ کو لگے گا میرا قرض ادا ہو گیا ہے تو آپ اسے آزاد کر دیجیے گا۔ سوہا نے زخمی نظروں سے اپنے باپ کی طرف دیکھا تھا۔ بی بی جان نے گہری بھرپور نظر سوہا پر ڈالی۔ وہ 17-18 سال کی بہت ہی خوبصورت لڑکی تھی، چہرے پر حزن و ملال کے باوجود بھی بلا کا حسن نظر آ رہا تھا۔ اس کی آنکھیں نیلی گہری تھی، پلکیں لمبی لمبی اور بال بھی لمبے گھٹنوں تک چھو رہے تھے، بالوں کو اس نے چٹیا بنا کر کمر پر چھوڑ رکھا تھا۔ بی بی جان نے اس کا تفصیلی جائزہ لیا۔ یہ غریبوں کے ہاں میں کتنا حسن پایا جاتا ہے، پیٹ بھر کر کھانا نہیں ملتا، مگر پھر بھی ان کے چہرے دیکھو ایسے چمکتے ہیں جیسے چودھویں کا چاند۔ پھر اجازت ہے مجھے بی بی جان، میں جا سکتا ہوں؟ اب آپ کی مجھ سے کوئی ناراضگی تو نہیں؟ اب نہ جاؤ، تمہاری طرف سے سارا معاملہ ہو گیا ہے، پھر آپ اپنے کسی آدمی کو میرے پاس بھیجیں گے تو نہیں؟ میرے بھائی جان، آپ کے آدمیوں سے مجھے بڑا ہی ڈر لگتا ہے، ان کا ہاتھ بھی بڑا ہی سخت اور بھاری ہے، جب گھسیٹتے ہوئے آپ کے پاس لے کر آتے ہیں تو مانو آدھی جان نکل جاتی ہے۔ عبداللہ اب تم جا سکتے ہو، کوئی تمہیں کچھ نہیں کہے گا، بے فکر رہو۔ بی بی جان کا شکریہ ادا کرتا وہ وہاں سے چلا گیا تھا، یہ جانے بغیر کہ اس کی بیٹی کی نظریں دور تک اس کا پیچھا کرتی رہیں۔ تم بتاؤ لڑکی، کیا کام کر لیتی ہو؟ کھانا بنانا تو آتا ہے؟ سوہا نے نفی میں سر ہلایا۔ تو کیا مطلب تمہیں کھانا بنانا نہیں آتا؟ اتنی بڑی ہو گئی ہو، ماں نے کیا سکھایا ہے؟ بی بی جان، اصل میں پڑھنے کے لیے شہر ہاسٹل میں رہ رہی تھی، میں گھر میں نہیں رہی، سادہ جو ماں کو مجھے سکھانے کا موقع ملتا۔ اب چھٹیوں میں تو بابا مجھے اپنے ساتھ گاؤں لے کر آ گئے اور پھر یہ سب ہو گیا۔ وہ سر جھکائے ہی بولی، جیسے اپنے کسی جرم کا اعتراف کر رہی ہو۔ وہ جانتی تھی کہ گاؤں کے زمینداروں کو گاؤں کی لڑکیوں کا پڑھنا لکھنا پسند نہیں ہے، بلکہ وہ تو لڑکوں کو بھی آگے پڑھنے کی اجازت نہیں دیتے اور یہی چاہتے ہیں کہ پورا گاؤں ان کی غلامی کرے، لڑکیاں اور لڑکے ان کی کھیتوں میں کام کریں، کوئی ان کے سامنے سر نہ اٹھا سکے۔ بی بی جان نے سوہا کو غصے سے گھورا۔ اچھا تو تم ہو وہ لڑکی جس کی وجہ سے گاؤں کے باقی لڑکے لڑکیاں بھی بغاوت پر آمادہ ہیں؟ تم ہی ہو وہ جو گاؤں کے لڑکے لڑکیوں کو خراب کر رہی ہو، انہیں تعلیم حاصل کرنے پر اکسا رہی ہو، جیسے اگر تعلیم حاصل نہ کی تو کوئی بہت بڑا میڈل حاصل کرنے سے وہ لوگ رہ جائیں گے۔ اب تم خود کو دیکھ لو، کیا ملا تمہیں یہ سب کر کے؟ آخر بن گئی نا تم بھی اس حویلی کی نوکرانی۔ بی بی جان کافی مہینوں سے سوہا کے بارے میں سن رہی تھی کہ وہ شہر میں تعلیم حاصل کر رہی ہے، نوکرانیاں اس کی بڑی تعریفیں کرتی ہیں، وہ بہت خوبصورت ہے، بہت ذہین، اور بی بی جان کو سن کر
غصہ آتا رہتا تھا کہ ایک دو بار انہوں نے نوکرانیوں سے سوہا کے بارے میں پوچھا بھی تھا۔ انہوں نے سرسری سے سوہا کے بارے میں ساری معلومات دی کہ وہ عبداللہ کی بیٹی ہے اور عبداللہ ان کا پرانا مذاق جو ان کے کھیتوں پر کام کرتا تھا اور ضرورت پڑنے پر ان سے ادھار بھی لے لیا کرتا تھا۔ بی بی جان نے عبداللہ سے سوہا کے بارے میں بات کرنی چاہی، مگر پھر جلد ہی وہ باقی مصروفیات میں گم ہو گئی تھی، اس بات کو بھول بھال گئی تھی۔ مگر اب جب سوہا کے سامنے دیکھا تو ساری باتیں تازہ ہو گئی تھی۔ ان کے لیے ان کے دل میں ایک اندیکھی سی نفرت اور بیزارگی بھی بڑھنے لگی تھی۔ اب تم جاؤ کچن میں، زبیدہ کچن میں جتنے بھی برتن ہیں سارے ان کے سامنے ڈھیر کر دو، اور ہاں، میں نے تم سے کہا تھا کہ کچن کی تفصیلی صفائی کرنی ہے، وہ صفائی اب سوہا ہی کرے گی۔ تم اسے کام بتا دو۔ بی بی جان، زبیدہ نے ہمت کر کے انہیں سمجھانا چاہا، سوہا تو آج ہی یہاں پر آئی ہے، اسے ان کاموں کا کیا پتا؟ زبیدہ، تم اس حویلی کی بڑی ہو کہ میں یہاں پر جو بھی ہوگا میری مرضی سے اور میرے حکم سے ہوگا۔ تم سے جتنا کہا ہے اتنا کرو، لے کر جاؤ اس لڑکی کو اور اسے سارا کام سمجھاؤ۔ سوہا مرے مرے قدموں سے زبیدہ کے ساتھ کچن میں آ گئی تھی۔ ہر طرف برتن بکھرے پڑے تھے، ایسا لگ رہا تھا جیسے نہ جانے کتنے دنوں سے باورچی خانے کی صفائی بھی نہیں کی گئی۔ یہاں پر کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے تو یہ کیبنٹ سارے کھلنے ہیں، ان کی صفائی کرنی ہے، سارے برتن باہر نکال کر رکھنے ہیں، انہیں دھو کر خشک کر کے واپس اپنی جگہ پر رکھنا ہے، پھر کچن کی صفائی کرنی ہے اور اس کے بعد کھانا بنانا ہے۔ برتن دھونے میں زیادہ دیر نہیں لگانا ورنہ کھانا بنانے میں دیر ہو جائے گی تو بی بی جان غصہ کریں گی۔ سوہا نے ایک ٹھنڈی سانس بھری اور پھر وہ دوپٹہ کمر پر کس کر کام کرنے میں جٹ گئی۔ زبیدہ اس کے کام میں مدد کروانے لگی، تبھی بی بی جان نے زبیدہ کو باہر پکار لیا اور اسے کسی اور کام میں مشغول کر دیا۔ سوہا اکیلی سارے کام نمٹا رہی تھی، مگر جب وہ برتن دھو کر انہیں اپنی جگہ پر رکھنے لگی تو یہ قیمتی ڈنر سیٹ جو اس نے اپنے ہاتھ سے اٹھا رکھا تھا وہ زمین پر گر گیا۔ چناکے کی آواز دور تک گونجی تھی۔ سوہا بری طرح گھبرا گئی۔ بی بی جان جو سر کے بالوں میں زبردست مالش کروا رہی تھی، اس آواز پر ان کے چہرے پر ناگواری آ گئی۔ ذرا جا کر دیکھو کیا کیا ہے اس لڑکی نے۔ زبیدہ جب کچن میں آئی تو سوہا پوری طرح سے رو رہی تھی، خوفزدہ نظروں سے وہ ڈنر سیٹ کی طرف دیکھ رہی تھی۔ کیا کیا تم نے لڑکی؟ اتنا قیمتی ڈنر سیٹ توڑ دیا، تم نے کتنی بڑی غلطی کی ہے۔ تمہیں بی بی جان اب نہیں چھوڑیں گی، وہ تو ویسے بھی تمہاری جان کی دشمن بنی ہوئی ہیں اور تم مزید کام خراب کر رہی ہو۔ زبیدہ ہمدردی اور غصے کے ملے جلے تاثرات سے بولی تھی۔ باہر سے بی بی جان کے غصے سے بھرے الفاظ گونجے، اسے میرے پاس لے کر آؤ اور مجھے بتاؤ کیا کیا ہے اس نے۔ بی بی جان، اس نے آپ کے جہیز کے ڈنر سیٹ کو توڑ دیا ہے۔ زبیدہ کی بات پر انہوں نے قہر بھری نظروں سے سوہا کو دیکھا تھا، اس کے آنسو جیسے آنکھوں میں خشک ہو گئے تھے، وہ بری طرح گھبرائی تھی۔ بی بی جان غصے سے اٹھ کر اس کی طرف آئیں تو سوہا کے قدم وہیں پیچھے کی طرف کھڑے ہو گئے۔ بی بی جان، وہ بس غلطی سے، ان کا ایک سناٹے دار تھپڑ اس کے چہرے پر سیدھا ہوا، وہ تھرا کر زمین پر گر پڑی۔ انہوں نے یہاں پر بس نہیں کیا تھا، بلکہ انہوں نے اسے بری طرح سے مارنا شروع کر دیا تھا۔ آس پاس سبھی ملازمین کھڑے تماشا دیکھ رہے تھے، کسی میں بھی ہمت نہیں تھی کہ کوئی بھی بی بی جان کا ہاتھ پکڑ کر روکتا۔ وہ چھوٹی سی لڑکی پر اپنا سارا غصہ انڈیل رہی تھی، پھر جب وہ تھک گئی تو دوبارہ کرسی پر بیٹھ گئی تھی، زور زور سے ہانپنے لگی تھی۔ پانی لے کر آؤ میرے لیے، اس لڑکی نے تو بیٹھے بٹھائے مجھے اتنا غصہ دلا دیا، میرا اتنا بڑا نقصان کر دیا۔ ارے یہ میرے جہیز کے برتن تھے جنہیں میں نے آج تک سنبھال کے رکھا تھا، ان سے مجھے اپنے ماں باپ کی خوشبو آتی تھی اور آج تم نے انہیں توڑ دیا۔ یہ میرے ابا میرے لیے بنگال سے لے کر آئے تھے، کتنا خوبصورت تھا وہ، کتنے اس کے ساتھ میرے جذبات جڑے ہوئے تھے۔ سبھی خاموشی سے ان کی باتوں کو سن رہے تھے۔ سوہا نے دوبارہ ان سے اپنی کی معافی مانگی تو انہوں نے ایک زوردار لات اسے رسید کی تھی۔ اٹھو یہاں سے، اور تمہاری یہ سزا ہے کہ تمہیں آج کھانا نہیں ملے گا۔ زبیدہ، اس حویلی کی صفائی کرواؤ، جتنی بھی کپڑے ہیں اسے سامنے لا کے رکھو، سارے کے سارے یہ اکیلے دھوئے گی اور ساری حویلی کی صفائی بھی اکیلے ہی کرے گی، کوئی ملازمہ اس کا ہاتھ نہیں بٹائے گی۔ اگر میں نے کسی ملازمہ کو اس لڑکی کے آس پاس بھی دیکھا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ وہ لوگ بی بی جان سے بہت ڈرتے تھے، ان کی حکم عدولی کر کے اپنے آپ کو مشکل میں کیسے ڈال سکتے تھے۔ سبھی ملازمائیں ادھر ادھر ہو گئی تھیں۔ سوہا نے اکیلے پوری حویلی کی صفائی کی، اس کی کمر پوری طرح سے درد سے دوہری ہو گئی تھی،
آج تک اس نے اتنا کام نہیں کیا تھا۔ وہ زمین پر بیٹھ کر دونوں ہاتھوں میں چہرہ تھام کر رو پڑی۔ جب زبیدہ اس کے پاس آئی، سوہا ابھی تم نے کپڑے بھی دھونے ہیں؟ اگر جلدی جلدی کام ختم کرو گی تو ہو سکتا ہے کہ بی بی جان کا دل نرم پڑ جائے اور تمہیں کھانا مل جائے، ورنہ دوسری صورت میں تمہیں آج بھوکا رہنا پڑے گا۔ سوہا نے بے یقینی سے زبیدہ کی طرف سر اٹھا کر دیکھا تھا۔ میں مجبور ہوں میری بیٹی، میں یہاں کی مالکن نہیں ہوں، یہاں پر تمہاری طرح کی نوکرانی ہوں۔ بی بی جان کے سامنے ہم میں سے کسی کی بھی نہیں چلتی۔ اگر میں چھپ کر تمہاری مدد کر بھی دوں تو بی بی جان کو پتہ چلے گا تو وہ اس عمر میں بھی مجھ سے بری طرح پیش آئیں گی، اور میں اس عمر میں یہ سب نہیں کروانا چاہتی۔ اس لیے میں چاہتی ہوں کہ تم بی بی جان کو مزید غصہ مت دلاؤ، جو کام وہ کہہ رہی ہیں، اور وقت پورا ہونے سے پہلے ہی کاموں کو مکمل کر لو۔ اس طرح ان کا دل نرم پڑ جائے گا، لیکن اگر انہیں مزید غصہ آ گیا تو تمہارے لیے زندگی مشکل ہو جائے گی۔ اب تم نے یہی رہنا ہے، اس گھر کے طور طریقوں کو سمجھنا ہوگا اور بی بی جان کے رویے کو سمجھنا ہوگا۔ بس یہ سمجھ لو کہ تمہارے لیے اس گھر میں رہنا کسی امتحان سے کم نہیں، اور تمہیں اس امتحان میں کامیاب ہونا ہے۔ ایک بار پھر سے سوہا کو اپنے ماں باپ پر غصہ آنے لگا۔ کیسے ان لوگوں نے اسے بی بی جان کے حوالے کر دیا تھا؟ کیا وہ لوگ نہیں جانتے تھے کہ یہ عورت کتنی ظالم ہے، اپنے گھر کے ملازموں کے ساتھ کیسا سلوک کرتی ہے؟ اور وہ تو اس کے لیے زر خرید غلام تھے۔ نہ جانے کب تک ابا کا لیا ہوا قرض اتارتا۔ قرضہ تو وہ کہ معمولی تھا، مگر اسی تمام عرصے میں سود چڑھتے چڑھتے اسے کافی بڑی رقم بنا گیا تھا۔ بی بی جی گاؤں کے لوگوں کو قرضہ دے کر سود سمیت واپس لیا کرتی تھی۔ سوہا مرے مرے قدموں سے اب حویلی کے اگلے حصے میں آ گئی، جہاں پر کپڑے دھونے کا انتظام موجود تھا، مگر یہاں پر ایک اور قیامت کی اس کی منتظر تھی۔ بی بی جان نے مشین لگانے سے اسے صاف منع کیا تھا، زبیدہ کے طریقے ذریعے پیغام بھیجا کہ وہ ہاتھ سے کپڑے دھوئے اور کپڑوں پر ایک بھی داغ نظر نہیں آنا چاہیے۔ پانی بھی اس نے کنویں سے نکال کر لے کر آنا تھا، اسے موٹر لگانے کی بھی اجازت نہیں تھی۔ اب تو وہ صحیح میں چکرا گئی تھی۔ میں اکیلے اتنا سارا کام کیسے کر سکتی ہوں؟ آپ کے مالکن کو سمجھایا اور اتنا ظلم مت کریں بیٹی، میں اب اس معاملے میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتی، تم جو کرنا ہے تم خود ہی کرنا، ہم میں سے کوئی تمہارا ہاتھ نہیں بٹائے گا۔ اور سوہا نے جس قدر مشکل سے کپڑے دھوئے تھے یہ وہی جانتی تھی۔ کپڑوں پر لگے داغوں کو وہ ہاتھ سے برش لے کر رگڑ رگڑ کر صاف کر رہی تھی، اور انہیں دھونے کے لیے وہ کنویں سے پانی بالٹیوں میں بھر بھر کر لے کر آ رہی تھی۔ اس کی کمر ٹوٹنے والی ہو گئی تھی، پورا جسم پھوڑے کے مانند دکھ رہا تھا، اور بھوک سے پیٹ میں چوہے دوڑ رہے تھے۔ اس نے کل صبح سے ایک نوالا بھی حلق کے نیچے نہیں اتارا تھا، اور آج اسے کھانا ملنے کی کوئی امید بھی نہیں تھی۔ اندھیرا بھی پھیل رہا تھا اور ابھی تک اس کا کام بھی مکمل نہیں ہوا تھا۔ اب تو اسے چکر آ رہے تھے، زندگی میں کبھی بھی اتنا کام نہیں کیا تھا اس نے، تو کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ اسے اس قدر مشقت بھری زندگی بھی گزارنا پڑ سکتی ہے۔ وہ تو گاؤں کی عورتوں کو دیکھ کر پریشان ہوتی تھی، انہیں ان کے حق سمجھانے کی کوشش کرتی تھی، انہیں بتاتی تھی کہ وہ لوگ اتنا ہی بوجھ خود پر ڈالیں جتنا وہ سہ سکتی ہیں، مگر آج وہ خود صبح سے گدھوں کی طرح کام کر رہی تھی، اور یہ سب اس کے اپنے سگے ماں باپ کی وجہ سے ہوا تھا۔ اب جب وہ کام ختم کر کے وہاں سے اٹھنے لگی تو اسے زور کا چکر آیا، سر پکڑ کر اس آگے اس وقت شہباز خان شہر سے واپس آیا تھا۔ گاڑی اس نے سوہا کی کچھ فاصلے پر کھڑی کی تھی، اس کی ابھی تک سوہا پر نظر نہیں پڑی تھی۔ سوہا چکراتے سر کو دونوں ہاتھوں میں تھامے حویلی کے اندرونی حصے کی طرف جا رہی تھی۔ شہباز خان کا بھی رخ حویلی کے اندر کی طرف تھا۔ جب اس نے اس لڑکی کو برے حالوں میں حویلی کے اندر جاتے ہوئے دیکھا تھا۔ کون ہے یہ لڑکی؟ لگتا ہے بہت بیمار ہے، شاید کوئی غریب لڑکی ہے جو بی بی جان سے مدد لینے کے لیے آئی ہے۔ شہباز خان اس کے بارے میں قیاس و آرائیاں کر رہا تھا۔ اس کے پاس سے گزرنے لگا جب سوہا کو زوردار چکر آیا اور وہ زمین پر گرنے لگی۔ جب شہباز خان نے اسے گرنے سے بچا لیا تھا اور وہ اس کی بازوؤں میں جھول رہی تھی، اب اس کی آنکھیں بھی بند ہو چکی تھیں۔ اس نے شہباز خان کے چہرے کی طرف نہیں دیکھا، مگر جب شہباز کی اس کے چہرے پر نظر پڑی تو وہ بری طرح حیران رہ گیا۔ یہ لڑکی یہاں پر کیا کر رہی ہے؟ اور اس حال میں اس نے سوہا کے وجود پر نظر ڈالی۔ اس کے جسم پر پرانے سے کپڑے تھے، کپڑے جگہ جگہ سے بھیگے ہوئے تھے اور سارا دن دھول مٹی میں کام کرنے کی وجہ سے مٹی سے بھی اڑے ہوئے تھے، بالوں پر بھی مٹی لگی ہوئی تھی۔ اس وقت وہ بہت ہی خراب حالت میں نظر آ رہی تھی۔ شہباز خان کتنی دیر تک اسے دیکھ کر سوچوں میں گم رہا، وہ تو کچھ بول بھی نہیں پا رہا تھا۔ یہ لڑکی یہاں پر کیسے آئی؟ میرے گھر میں یہ کیا کر رہی تھی؟ یہ تو اتنی خوبصورت ویل ڈریسڈ اور ذہین لڑکی ہے، مگر یہ یہاں وہ اسے اپنی باہوں میں لیے حویلی کے اندر آ گیا۔
سامنے بی بی جان زبیرہ کے ساتھ کمرے سے نکل کر آ رہی تھی۔ جب انہوں نے اپنے بیٹے کی باہوں میں اس نوکرانی کو دیکھا تو ان کا چہرہ 1 منٹ میں پیلا پڑ گیا۔ شہباز خان، کیا حرکت ہے یہ؟ تمہیں ذرا شرم نہیں کہ تم کیا کر رہے ہو؟ شہباز نے چونک کر اپنی ماں کو دیکھا تھا۔ ماں جی، یہ لڑکی بے ہوش ہو گئی تھی، اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، مگر مجھے سمجھ نہیں آئی ہماری حویلی میں کیا کر رہی ہے یہ اس لڑکی؟ اس حویلی کی نہیں نوکرانی، اور تمہیں اس کی فکر میں دبلا ہونے کی کوئی ضرورت نہیں۔ زبیدہ، اس لڑکی کو پکڑو اور لے کے جاؤ اسے اس کے کمرے میں۔ زبیدہ جلدی سے بی بی جان کی بات پر عمل کرتے ہوئے سوہا کے پاس پہنچی۔ سوہا بے ہوش رہی۔ زبیدہ کے لیے اسے سنبھالنا مشکل ہو رہا تھا۔ میں اسے کمرے میں چھوڑ آتا ہوں، پتہ ہے کہاں کمرہ ہے اس کا؟ شہباز خان، تم میرے پاس آؤ، کب سے میں تمہارا انتظار کر رہی ہوں۔ مگر حویلی میں آتے ہی تم اس لڑکی کی طرف متوجہ ہو گئے، یا تم اسے پہلے سے جانتے ہو؟ شہباز نے ماں کے سوال پر کچھ دیر سوچا، پھر نفی میں سر ہلایا۔ نہیں، میں اسے نہیں جانتا۔ کون ہے یہ؟ بتا چکی ہوں، حویلی کی نئی ملازمہ ہے، اب یہیں پہ رہے گی۔ کیوں ماں، یہ ہماری حویلی میں کیوں رہے گی؟ کیا اس کا کوئی اپنا گھر نہیں ہے؟ گھر ہے اس کا، مگر اس کے باپ نے اسے میرے حوالے کر کے گیا ہے کیونکہ وہ میرا قرضہ ادا نہیں کر سکا۔ ماں کی بات سن کر شہباز اپنی ماں کی طرف دیکھتا رہ گیا۔ اگر وہ قرضہ ادا نہیں کر سکتا تھا تو آپ نے اس کی بیٹی کو حویلی میں غلام بنا کر رکھ لیا؟ ایسے کیسے کر سکتی ہیں ماں آپ؟ وہ لڑکی جس کے بہت سارے خواب ہوں گے، دل میں بہت ساری امیدیں ہوں گی، آپ نے اس کی پر کاٹ لیے، اسے حویلی میں قید کر لیا؟ یہ صحیح نہیں ہے اماں، جس نے غلطی کی ہے سزا اسی کو ملنی چاہیے۔ اس کے باپ نے قرضہ لیا تھا تو آپ اس کے باپ کو ہی حویلی میں نوکر بنا کے رکھے نہ کہ اس کی بیٹی کو۔ بی بی جان ایک جھٹکے سے اپنی نشست سے اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ اب وہ غصے سے لال پیلی ہونی تھی۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرے کسی کام کو غلط بولنے کی، اور تم اس لڑکی سے اتنی ہمدردی کیوں کر رہے ہو؟ بتاؤ مجھے، کہیں تمہارا اس کے ساتھ کوئی چکر تو نہیں چل رہا؟ خدا کے لیے امی، آپ بولنے سے پہلے سوچ لیا کریں، میں ایسا انسان نہیں ہوں، اور نہ ہی میں ایسا کوئی کام کر سکتا ہوں۔ اور وہ لڑکی، وہ تو بہت معصوم اور سیدھی سادی ہے، وہ تو یہ بھی نہیں جانتی کہ اس وقت میں اس سے آپ کے لیے بحث کر رہا ہوں۔ پر آپ اس لڑکی کو کیسے مورد الزام ٹھہرا سکتی ہیں؟ میرے پیٹ میں ہمدردی کا اتنا درد کیوں ہو رہا ہے یہ بہت اچھے سے جانتی ہوں میں۔ تو میں بتا رہی ہوں شہباز، میرے گھر کے معاملات میں مت بولا کرو۔ اور ہاں، تمہیں ایک اور خبر میں نے دینی تھی تمہارے ماموں کی بیٹی کے ساتھ۔ میں نے تمہارا رشتہ طے کر دیا ہے، اور میں سوچ رہی ہوں کہ آج 6 مہینے کے اندر تم دونوں کی دھوم دھام سے شادی بھی کر دوں۔ شہباز اپنی ماں کو دیکھتا رہ گیا۔ ماں، آپ نے اس جویری کے ساتھ میرا رشتہ طے کر دیا، وہ بھی مجھ سے پوچھے بغیر؟ ہاں تو میں تمہاری ماں ہوں، تم پر حق رکھتی ہوں، میں نے تمہیں پیدا کیا ہے، تمہاری تعلیم دلوائی، تمہاری تربیت میں کسی چیز کی کمی نہیں ہونے دی، تمہاری ہر جائز خواہشات کو پورا کیا، اور اگر اب میں تمہاری زندگی کا فیصلہ کر رہی ہوں تو تم اس بات پر اعتراض کر رہے ہو؟ امی، آپ یہ تو دیکھیں کہ مجھ میں اور اس لڑکی میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ میں ایک پڑھا لکھا باشعور انسان ہوں، اور میں ایسی ہی لڑکی ڈیزرو کرتا ہوں جو پڑھی لکھی اور میرے ساتھ قدم سے قدم ملا کر چلے۔ جویریہ جس سے اسکول کا منہ تک نہیں دیکھا، میں اسے شادی نہیں کر سکتا۔ شہباز نے سیدھا اور صاف دو ٹوک انداز میں انکار کر دیا۔ اس کے دل میں اگر سوہا کے لیے جگہ نہ بھی ہوتی تو بھی کم سے کم جویریہ کے بارے میں نہیں سوچ سکتا تھا۔ ہمیشہ سے یہ خواہش تھی کہ پڑھی لکھی لڑکی اس کی زندگی میں شامل ہو جو اسے اچھے سے سمجھ سکے، اور یہ بات تو بی بی جان بھی اچھے سے جانتی تھی، مگر اب نہ جانے کیوں اس بات کو انہوں نے اپنی انا کا مسئلہ بنا لیا۔ اس کے انکار پر وہ بولی، میں اپنے بھائی سے رشتے کی بات کر چکی ہوں، جویریہ کو میں منگنی کی انگوٹھی بھی بنا چکی ہوں، اور اب تم انکار کر رہے ہو تو مجھے سب کے سامنے شرمندہ کرنا چاہتے ہو کیا؟ اسی دن کے لیے تمہیں میں نے پیدا کیا تھا؟ آج اگر تمہارا باپ زندہ ہوتا تو میں دیکھتی کہ تم کیسے میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر انکار کرنے کی جرات کرتے ہو۔ جب انہوں نے دیکھا کہ غصے کا شہباز پر اثر نہیں ہو رہا تھا تو اب وہ اسے جذباتی کرنے کے لیے زور زور سے رونے لگی تھی۔ اپنے شوہر کو اور گزرتے ہوئے کل کو یاد کرنے لگی تھی۔ شہباز ان ساری چیزوں سے خوف زدہ ہو رہا تھا۔ امی، آپ معمولی سی بات کو بڑھا رہی ہیں، آپ ماموں کے گھر میں مجھ سے پوچھے بغیر رشتے کی بات کرنی ہی نہیں چاہیے تھی۔ جویریہ میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے جو میں اسے شادی کرنے کے لیے تیار ہو جاؤں۔ مجھ سے عمر میں بھی بڑی ہے اور بالکل بھی پڑھی لکھی نہیں، انتہائی جاہل اور گنوار لڑکی ہے وہ، اسے تو بات کرنے تک کی بھی تمیز نہیں۔ ابھی کچھ دن پہلے جب شہباز
اپنے ماموں کے گھر گیا تھا، تب اس نے جویریہ کو ایک ایسا روپ دیکھا تھا اسے چڑ ہو گئی تھی۔ اپنی ملازمہ پر وہ ایک ذرا سی بات پر ہاتھ اٹھا رہی تھی اور اس کے خاندان کو ماں باپ کی گالیاں دے رہی تھی۔ ساتھ ہی باپ بیٹا فخر سے اپنی بیٹی کو دیکھ رہے تھے۔ میری بیٹی کسی سے بھی ڈرتی نہیں ہے، کسی سے بھی ڈرنا سیکھا ہی نہیں، غصے کی بھی بڑی تیز ہے، سبھی ملازمائیں سے بہت ڈرتی ہیں، کوئی اس کے سامنے چو بھی نہیں کر سکتا۔ اور وہ بیزاری سے سارے منظر کو دیکھ رہا تھا جس بات پر اس کا باپ فخر کر رہا تھا۔ اگر شہباز کا بس چلتا تو وہ اسے 2 تھپڑ لگا دیتا۔ اپنے باپ کے سامنے اتنی گندی زبان استعمال کرتے ہوئے اس لڑکی کو شرم نہیں آ رہی تھی۔ باپ شاید یہ سب دیکھنے کا عادی تھا، مگر شہباز کو اس ماحول سے انتہائی جھنجھلاہٹ ہو رہی تھی۔ اور پھر وہ انتہائی بھڑکیلے شوخ رنگ کے کپڑے پہنتی، بڑا سا پراندہ بالوں میں ڈال کر خود کو کوئی ہیروئن سمجھتی۔ رنگ بھی اس کا سانولا تھا، چہرے پر طرح طرح کی کریمیں لگا کر رنگ گورا کرنے والی کوشش میں اس نے اپنے چہرے کا ستیہ ناش کر لیا تھا۔ اس کے چہرے پر دانے، بال، چھائیں اور بہت سارے چہرے کے مسائل تھے۔ اس کا حلیہ یاد آتے ہی شہباز کو جھرجھری سی آ گئی تھی۔ ماں کے آنسو پوچھنے کے لیے وہ ماں کے پاس آیا تھا۔ ماں، آپ اس بات کو جتنا زیادہ سوچیں گی، جتنا زیادہ سر پہ سوار کریں گے، آپ کو یہ بات اتنی غیر معمولی لگے گی۔ اگر آپ دھیان سے سوچیں تو ہم دونوں ایک دوسرے کے لیے بالکل بھی مناسب نہیں ہیں۔ کیوں مناسب نہیں ہیں؟ وہ اپنے باپ کی اکلوتی اولاد ہے اور تم جانتے ہو کتنے مربوں کے مالک ہے۔ میرا بھائی کل کو شادی کی وجہ سے سب کو جویریہ کا ہی تو ملے گا، اور وہ یہ سب تمہارے لیے ہی تو لے کر آئے گی۔ تم دونوں گاؤں کے مربوں کے زمینوں کے مالک بن جاؤ گے، تمہاری کتنی عزت ہوگی، تمہارا کتنا نام اونچا ہوگا۔ میں تمہارے لیے سوچ رہی ہوں اور تمہیں لگتا ہے کہ تمہیں اپنی بھلائی سے کوئی سروکار نہیں۔ شہباز گہری سانس لے کر رہ گیا۔ وہ جانتا تھا کہ ابھی ماں کے لیے بحث کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ امی، ہم اس موضوع پر بعد میں بات کریں گے، ابھی مجھے بہت بھوک لگی ہے، مجھے کھانا کھانا ہے۔ ماں کو ٹالنے کے لیے اس نے بھوک کا بہانہ بنا لیا، ورنہ سچ تو یہ تھا کہ سوہا کو اس حالت میں دیکھ گئی اس کی آدھی بھوک مر گئی تھی۔ وہ جلد ہی سوہا سے بات کرنا چاہتا تھا، اسے اس مشکل سے نکالنا چاہتا تھا۔ اس کا دل بری طرح سے کٹ رہا تھا۔ اس کی حالت یاد آتی ہی تو وہ اپنے ہی آپ کو مجرم سمجھنے لگتا۔ ماں سے جھک کر اس نے حویلی میں ڈاکٹر کو بلا لیا، اور یہ کام رضیہ کی مدد سے اس نے کیا تھا۔ رضیہ ہی ڈاکٹر کو سوہا کے پاس لے کر گئی تھی۔ اس وقت بی بی جان اپنے کمرے میں سو رہی تھی، اور پھر دوا دینے کے بعد اس نے ملازمہ کے ہاتھ ہی اس کے لیے کھانا بھجوایا۔ وہ جان گیا تھا کہ آج سوہا کو صبح سے لے کر رات تک بی بی جان کے کہنے پر کام کرنا پڑا، اور سزا کے طور پر انہوں نے کھانا بند کر رکھا تھا۔ اسے اپنی ماں پر بہت ہی افسوس ہو رہا تھا۔ وہ جانے کیوں کبھی کبھار اتنی چھوٹی حرکتیں کرتی کہ شہباز کو ان کی اپنے ماں ہونے پر شرمندگی ہونے لگتی۔ اس کا بس چلتا تو وہ گاؤں کا یہ سارا ماحول تبدیل کر کے رکھ دیتا، مگر افسوس کہ اس کے اکیلی کی ماں کے سامنے ایک نہیں چلتی تھی۔ اگر اس کا باپ زندہ ہوتا یا کوئی اور بھائی ہوتا تو یقیناً وہ ان دونوں کو اپنے ساتھ ملا لیتا، مگر قدرت نے یہاں بھی اس کی آزمائش رکھی تھی۔ وہ بالکل اکیلا تھا۔ اگر 2 سے 3 دن تک لاگ جانے کے باوجود بھی اس کا سوہا کے ساتھ سامنا نہیں ہوا تھا اپنی ماں کے ڈر کی وجہ سے۔ اس نے خود سوہا سے بات کرنے کی کوشش بھی نہیں کی تھی، اور بی بی جان بھی جیسے اسی پر نظر لگائے بیٹھی تھی۔ اسے ڈر تھا کہ اگر بی بی جان کو ذرا سا شک ہو گیا تو وہ سوہا کے لیے زندگی کو مزید مشکل بنا دے گی۔ اسے اندازہ تھا کہ ماں کئی سال تک سوہا کو اسی حویلی میں رکھے گی۔ اسے کیا کرنا چاہیے تھا؟ سوہا کی کیسے مدد کرے، وہ کیسے یہاں سے باہر نکالے؟ اس نے معاملے پر بہت غور کیا، اور پھر وہ ایک نتیجے پر پہنچ کر مطمئن ہو گیا۔ اسے آج بھی وہ دن یاد تھا جب اس کی پہلی بار سوہا سے ملاقات ہوئی تھی، اور اس دن وہ اپنے دوست کے ساتھ اس کی بہن کو لینے کے لیے گرلز کالج میں آیا تھا۔ اس کا دوست آنے جانے والی لڑکیوں کو تاڑ رہا تھا، جبکہ یہ بات شہباز کو بہت بری لگی تھی۔ تم کیوں دوسروں کی بہنوں کو تاڑے ہو؟ شرم آنی چاہیے تمہیں۔ ارے یار، میں تو اپنی بہن کو دیکھ رہا ہوں، انتظار کرو، میں اسے گھر ڈراپ کر کے پھر تمہارے ساتھ کلائنٹس کے ساتھ میٹنگ کے لیے بھی تو جانا ہے۔ بات معقول تھی، اس لیے شہباز محض گھور کر رہ گیا تھا، ورنہ وہ بھی جانتا تھا کہ یہ بات اس نے محض شہباز کو چپ کروانے کے لیے کی۔ ادھر ادھر دیکھتے ہوئے شہباز کی اچانک سے نظر اس لڑکی پہ پڑی۔ سفید دوپٹے کے حالے میں اس کا چہرہ چاند جیسا چمک رہا تھا۔ فائل کو سینے سے لگائے وہ ہراساں نظروں سے اس کی گاڑی کے پاس سے گزری۔ جب ایک لڑکے نے اس کا دوپٹہ پکڑ کر اسے روکا، تب اس لڑکی نے ایک زوردار تماچا اس کے چہرے پر رسید کیا تھا۔ تم کیا سمجھے میں تمہاری باہوں میں آ جاؤں گی، باتوں میں آ جاؤں گی، اور یہاں تم بولو گے تمہارے ساتھ چل پڑوں گی؟
خبردار اگر دوبارہ میرا پیچھے کیا تو شوہر سے کہہ کر تمہیں وہ مار لگاؤں گی کہ یاد رکھو گے۔ اتنی بات کہہ کر وہ وہاں سے چلی گئی۔ لڑکا اس بے عزتی پر پوری طرح تلملایا۔ شہباز تو اس لڑکی میں جیسے کھو کر رہ گیا تھا۔ اس کا دوست بھی لڑکی کی تعریف کرنے لگا، ایسی ہی لڑکیاں ہونی چاہیے، جی دار دبنگ۔ پھر کسی کی ہمت نہیں ہوتی لڑکیوں کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی دیکھنے کی۔ ہاں تم ٹھیک کہہ رہے ہو، لڑکیوں کو ایسا ہی ہونا چاہیے۔ وہ پہلی ہی ملاقات میں اسے متاثر ہو گیا تھا اور وہ لڑکی اس کے دل میں جیسے دور تک اترتی چلی گئی تھی۔ اس کے بعد بھی اس نے اس لڑکی کو اپنی ایک دوست کے ساتھ ایک کتابوں کی دکان پر دیکھا تھا، کتابیں خریدتے ہوئے وہ دونوں آپس میں بحث کیے جا رہی تھی۔ وہاں پر کچھ لڑکے تھے جو آنکھوں ہی آنکھوں میں انہیں نگلنے کی تیاری کر بیٹھے تھے۔ دکاندار کو پیسے دینے کے لیے اس لڑکی نے اپنا ہاتھ بڑھایا تو دکاندار نے ان کا ہاتھ پکڑ لیا اور پھر ایک بار پھر سے اس نے ایک زوردار چانٹا اس دکاندار کے چہرے پر رسید کیا۔ شور مچا کر اس نے وہاں پر بہت سارے لوگوں کو اکٹھا کر لیا تھا اور یوں دکاندار کے لینے کے دینے پڑ گئے۔ شہباز اس لڑکی سے دل میں متاثر ہونے کے ساتھ ساتھ اسے پسند بھی کرنے لگا تھا۔ اس نے نادانستہ طور پر اس کا پیچھا کرنا شروع کر دیا تھا۔ وہ جہاں جاتی شہباز وہاں پہنچ جاتا۔ نہ جانے کیوں اس کا دل چاہتا کہ وہ اس لڑکی کا ہی دیدار کرتا رہے، اس سے اپنے دل کی ساری باتیں کرے۔ شہباز انجان تھا کہ سوہا اس کی ذات سے باخبر ہو چکی ہے۔ اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ لڑکی اس کا پیچھا کرتا ہے۔ اس کا مقصد کیا تھا یہ جاننے کے لیے سوہا اب اس کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی۔ اس دن بھی وہ اپنی ایک دوست کے ساتھ پارک میں موجود تھی۔ شہباز نے دیکھا تھا کہ ہر وقت وہ ایک بڑا سا دوپٹہ اوڑھ کر رکھا کرتی تھی، چہرے پر سنجیدگی طاری رکھتی، کسی سے بھی ضرورت سے زیادہ فری نہیں ہوتی تھی۔ پبلک پلیس پر اپنے کسی فرینڈ کے ساتھ بھی اس نے کبھی سوہا کو فری ہوتے نہیں دیکھا تھا۔ آج بھی وہ اس کے پاس پہنچ گیا تھا۔ سوہا ہاسٹل میں رہتی تھی اور ایک گرلز کالج میں پڑھتی تھی۔ اس سے زیادہ شہباز اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتا تھا کہ وہ کون ہے، کس خاندان سے تعلق رکھتی ہے۔ ابھی وہ ٹکٹی باندھے اسے دیکھ ہی رہا تھا جب وہ عین اس کے سامنے آ کر رکی۔ میں آپ سے پوچھ سکتی ہوں مسٹر کہ جہاں میں جاتی ہوں آپ وہاں پر کیوں پہنچ جاتے ہیں؟ میرا پیچھا کیوں کرتے ہیں آپ؟ شہباز بری طرح بوکھلا گیا۔ اسے یاد آ گیا کہ کیسے وہ لڑکی تنگ کرنے والے لڑکوں کو حشر خراب کرتی ہے، کیسے پل بھر میں ان کا تماشا لگا دیتی ہے، اور وہاں سے جانے لگا جب اس نے بازو سے پکڑ کر اسے روکا۔ مجھے میری بات کا جواب چاہیے۔ شہباز سوچ میں پڑ چکا تھا۔ وہ اسے اپنے دل کی بات بتا دے، اسے بتا دے کہ وہ خود بھی نہیں جانتا تھا کہ وہ اس کا پیچھا کیوں کرتا ہے، کیوں اس کا دل چاہتا ہے کہ وہ بار بار اسی کو دیکھتا رہے۔ وہ چھوٹی سی لڑکی آ کر اس کے دل میں اس قدر گہرائی سے کیوں اتر گئی کہ وہ ہر وقت اس کے بارے میں ہی سوچتا رہتا، مگر چاہ کر بھی وہ الفاظ کو زبان پر نہیں لا سکا۔ اس کی فرینڈ اس کے پاس آئی تھی۔ چلو یار یہاں سے، تم ہر کسی کے ساتھ لڑائی کرنے لگتی ہو، اب یہاں یہ تماشا مت کھڑا کرنا۔ اس کی دوست زبردستی اسے لے گئی تھی۔ شہباز نے خدا کا شکر ادا کیا کہ اس کی جان خلاصی ہو گئی، مگر اب وہ پہلے سے سنبھل گیا تھا۔ اب بھی وہ اس کا پیچھا کرتا تھا، مگر ایسے کہ سوہا کو اس کی موجودگی کا احساس نہ ہوتا۔ اب کافی دنوں سے سوہا اسے کہیں بھی نظر نہیں آ رہی تھی، نہ ہاسٹل میں نہ کالج میں۔ تب وہ سمجھا کہ شاید وہ اپنے گھر چلی گئی ہوگی، مگر اب جب اسے اپنی حویلی میں اس حالت میں دیکھا تو اس کے لیے اپنے آپ پر قابو پانا مشکل ہو گیا تھا۔ وہ لڑکی جو اتنی ذہین تھی، اتنی خوددار، جو اپنی طرف اٹھنے والی ہر آنکھ کو نوچ کر پھینک دیتی تھی، آج وہ کس قدر بے بس تھی۔ اس نے کیسے بھی جان کی باتوں کو برداشت کیا ہوگا۔ کہتے ہیں ماں باپ اپنی اولاد کی وجہ سے مجبور ہو جاتے ہیں، مگر یہاں پر سوہا اپنے باپ کی وجہ سے مجبور ہو گئی تھی، اور وہ تو دل میں اپنے ماں سے بھی شوقی ہو گئی تھی، جس نے اس کے باپ کو روکا نہیں۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ اس کی ماں کا رو رو کر کتنا برا حال ہو گیا ہوگا۔ اس نے تو اپنے شوہر کے پاؤں بھی پکڑے تھے، مت کرو میری بیٹی کے ساتھ ایسا مت کرو، اسے بی بی جی کے پاس چھوڑ کر آؤ، میں جیتے جی مر جاؤں گی۔ مگر وہ اس قدر ظالم ہو گیا تھا کہ نہ بیوی پر رحم آ رہا تھا اور نہ بیٹی پر۔ اس کی بیوی نے تو سارا زیور جو سوہا کی شادی کے لیے جمع کر کے رکھا تھا وہ اس کے قدموں میں پھینک دیا تھا۔ جاؤ جا کر اس زیور کو بیچو اور جو پیسے بی بی جان کے بنتے ہیں ان کو دے دو۔ اس کے شوہر نے زیور بھی اٹھا لیا اور سوہا کو بھی بی بی جان کے حوالے کر دیا۔ زیور بیچ کر اس نے وہ پیسے سارے نشے میں اڑا دیے۔ اب سوہا کی ماں اس بات پر پچھتا رہی تھی کہ کاش وہ زیور اس کے حوالے نہ کرتی، آج نہیں تو کل سوہا نے واپس تو آ جانا تھا۔ اب بیٹی بھی ہاتھ سے نکل گئی اور زیور بھی۔ اس کا پچھتاوا
تو کسی طور بھی کم نہیں ہو رہا تھا۔ وہ حویلی میں آتی تھی سوہا کو ایک نظر دیکھنے کے لیے۔ وہ چوکیدار کی کتنی منتیں کرتی مگر بی بی جان کا حکم تھا کہ اسے سوہا سے ملنے کی اجازت نہ دی جائے، اور یہ ساری باتیں بھی شہباز تک پہنچ گئی۔ اس کے دل میں غصہ بڑھتا جا رہا تھا۔ اگلے دن جب بی بی جان کی طبیعت خراب تھی تو وہ دوا لے کر دن کے وقت آرام کرنے کے لیے اپنے کمرے میں گئی تو شہباز کو سوہا کے ساتھ بات کرنے کا موقع ملا۔ وہ اس چھوٹے سے کمرے میں گیا جو کاٹ کباڑ سے بھرا ہوا تھا، اور ایک طرف چارپائی ڈال کر سوہا کو سونے کے لیے جگہ دی گئی تھی۔ سوہا کی اس حالت کو دیکھ کر وہ دل میں بری طرح سے پیچ و تاب کھانے لگا۔ اسے دکھ بھی ہو رہا تھا کہ اتنی اچھی لڑکی کے ساتھ یہ سلوک کیا گیا۔ سوہا کی آنکھیں بند تھی، بند آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے، اور اس کا چہرہ چند دنوں میں ہی بالکل زرد پڑ گیا تھا۔ کیسے ہو تم؟ شہباز کی بات پر اس نے ڈر سے آنکھیں کھولی اور پھر اسے دیکھ کر بری طرح سے گھبرا گئی۔ تم یہاں کیسے پہنچ گئے؟ دیکھو میری بات سنو، ڈرو مت سوہا، میں تمہاری مدد کرنے کے لیے یہاں پر آیا ہوں۔ مگر تم یہاں پر آئے کیسے؟ تم یہاں سے چلے جاؤ۔ اگر بی بی جان نے دیکھا تو وہ مجھ پر نیا الزام لگا دی کہ نہ جانے وہ میرے ساتھ کیا سلوک کریں گے۔ خدا کے لیے یہاں سے چلے جاؤ، میری زندگی کو مزید مشکل میں مت ڈالو۔ سوہا، میں تمہیں یہاں سے نکال کر لے جانا چاہتا ہوں۔ میں اس حویلی میں کوئی غیر نہیں ہوں، اس حویلی کا مالک ہوں۔ میرا نام شہباز خان ہے، میں بی بی جان کا بیٹا ہوں۔ جو کچھ انہوں نے تمہارے ساتھ کیا ہے میں اس کے لیے تم سے معافی مانگتا ہوں۔ تمہیں اس حالت میں دیکھنا بھی میرے لیے ممکن نہیں ہے۔ تم چلو میرے ساتھ، میں تمہیں یہاں سے بہت دور لے جاؤں گا۔ سوہا کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ یہاں سے نکل کر اب میں کہاں جاؤں گی؟ اگر گھر گئی تو ماں باپ پھر سے مجھے یہیں پر چھوڑ دیں گے۔ مجھے لگتا ہے کہ جیسے دنیا میں میرا کسی کے ساتھ کوئی رشتہ باقی نہیں رہا، کوئی مجھ سے پیار نہیں کرتا۔ حقیقی رشتوں نے مجھے وہ دکھ دیا ہے جس سے میری روح کو گھائل کر دیا۔ اپنے ماں باپ کے لیے میں نے کیا نہیں کیا، ان کے لیے کیا نہیں سوچا، مگر انہوں نے میرے ساتھ کیا کیا۔ چند پیسوں کے لیے مجھے یہاں بھیج دیا۔ اس کا دکھ اور رونا کسی طور کم نہیں ہونے رہا تھا۔ شہباز کے لیے اب یہ سب برداشت کرنا مشکل ہو گیا تھا۔ تم میرے ساتھ چلو، میں تمہارا شہر میں کہیں رہنے کا انتظام کر دیتا ہوں، اور تمہارا داخلہ بھی میں کسی دوسرے کالج میں کروا دیتا ہوں جہاں پہ کوئی تم تک پہنچ نہیں سکے گا، کوئی تمہارا بال بھی بیکا نہیں کر سکے گا، اور ماں کو میں سنبھال لوں گا۔ شہباز زبردستی اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے باہر لے کر جانے لگا۔ سوہا اسے روکتی رہ گئی۔ آپ میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے، زبردستی مجھے کہیں بھی لے کر نہیں جا سکتے۔ سب لوگ کیا کہیں گے یہاں پر کہ میں کسی کے ساتھ بھاگ گئی ہوں؟ جس نے جو کہنا ہے، جو سمجھنا ہے اسے سمجھنے دو۔ تمہیں صرف اپنی زندگی کے بارے میں سوچنا ہے، تمہارے ماں باپ نے تمہارے بارے میں سوچنا نہیں، تو تم بھی اب وہی کرو جو تمہارا دل کہتا ہے، اور مجھ پہ اعتبار کرو، میں تمہارے ساتھ کچھ بھی برا نہیں کروں گا اور کسی کو غلط کرنے بھی نہیں دوں گا۔ زبردستی وہ اسے گاڑی میں بٹھا کر شہر کی طرف لے گیا۔ اس وقت کوئی بھی ان کی طرف متوجہ نہیں تھا، سارے ملازم اپنے اپنے کاموں میں مصروف تھے۔ دوپہر کا وقت تھا، کچھ ملازمائیں اپنے کمرے میں آرام کر رہی تھیں اور کچھ دیر کاموں میں مصروف تھی۔ یہ وقت ان دونوں کے لیے بالکل مفید ثابت ہوا۔ جب وہ لوگ شہر کی حدود میں داخل ہوئے تو دوا پیری میں ان دونوں کی غیر موجودگی کا نوٹس لیا گیا۔ زبیدہ کو بی بی جان نے سوہا کے کمرے بھیجا تھا، اسے بولو بہت ہو گیا آرام، اب باہر نکلے، گھر کے کام کرے۔ زبیدہ وہاں پر گئی تو خالی کمرہ اس کا منہ چڑھا رہا تھا، پورا گھر دیکھ لیا تھا مگر سوہا کہیں بھی نہیں تھی۔ بی بی جان غصے سے چوکیدار کے سر پہ ہو گئی۔ وہ لڑکی تمہارے سامنے یہاں سے باہر گئی، تمہاری آنکھوں میں دھول جھونک گئی اور تمہیں خبر تک نہ ہو سکی۔ چوکیدار قسمیں کھانے کی تیاری کرنے لگا۔ بی بی جان، میں قسم کھاتا ہوں یہاں سے کوئی بھی باہر نہیں گیا، صرف چھوٹے مالک یہاں سے باہر گئے تھے، ان کے علاوہ میں نے کسی کے لیے دروازہ نہیں کھولا۔ چوکیدار کی بات پر بی بی جان چونکی۔ کیا کہا تم نے؟ شہباز باہر گیا ہے؟ مگر کہاں؟ اس نے تو کہا تھا کہ وہ ابھی کچھ دن تک حویلی میں رہے گا۔ بی بی جان، میں کیا کہہ سکتا ہوں، جو بات ہے آپ کو بتا دی۔ اس کی گاڑی میں کوئی تھا؟ اب چوکیدار سوچ میں پڑ گیا۔ ہاں، ایک عورت نظر تو آ رہی تھی مگر میں نے غور سے چہرہ نہیں دیکھا، مجھے لگا کہ آپ ہوں گی جو مالک کے ساتھ باہر جا رہی ہیں۔ اب تو بی بی جان غصے سے دہاڑنے لگی۔ چوکیدار کے ساتھ ساتھ سارے ملازمین کی بھی شامت آ گئی تھی۔ چوکیدار انداز میں اپنی صفائی پیش کرنے لگا۔ بی بی جی، وہ اس گھر کے مالک ہیں اور آپ اس گھر کی مالکن ہیں۔ میں اپنی مالکوں سے کسی بارے میں کیا سوال کر سکتا ہوں؟ میری کیا اوقات ہے جی کہ میں مالک سے پوچھوں کہ ان کی گاڑی میں ان کے ساتھ کون سوار ہے، اسے وہ کہاں لے کے جا رہے ہیں؟ مالک میری جان لے لیتے اگر میں
ان سے یہ سوال کرتا تو اب بی بی جان شہباز کا نمبر ملا رہی تھی۔ پہلے تو اس نے کال نہیں اٹھائی، پھر تیسری سے چوتھی بار اس نے کال اٹھا لی تھی جب ماں جی ماں کہیے کیسے فون کیا، کہاں ہو تم اور وہ لڑکی کہاں ہے؟ ماں سوہا میرے ساتھ ہے اور ہم لوگ اس وقت شہر میں پہنچ چکے ہیں۔ ہماری ہمت کیسے ہوئی تمہاری اس نوکرانی کو حویلی سے بکانے کی؟ جو سنے گا وہ تم پر کتنا ہنسے گا کہ شہباز کو ایک نوکرانی ہی ملی تھی بکانے کے لیے۔ تمہارا دل آیا بھی تو کس پر، ایک معمولی سی لڑکی پر۔ ماں اب بات کو بلا وجہ بڑھا رہی ہے، میں بات کو بڑھا رہی ہوں، اور جو تم نے کی ہے جانتے ہو کتنی غلط حرکت کی ہے تم نے۔ ماں اس بارے میں آپ سے بعد میں بات کروں گا، ابھی مجھے سوہا کے کہیں رہنے کا انتظام کرنا ہے، اس کا انتظام کرنے کے بعد ہی میں واپس آؤں گا، پھر آخری تفصیلی بات کروں گا۔ اس نے فون بند کر دیا۔ بی بی جان پیشتاب کھانے لگی۔ شہباز خان نے گاڑی شہر کے ایک پرسکون علاقے میں واقع ایک معروف گرلز ہاسٹل کے سامنے روک دی۔ گاڑی کا انجن بند ہوتے ہی ایک عجیب سے خاموش گاڑی میں پھیل گئی۔ سوہا نے کھڑکی سے باہر دیکھا اور پھر اپنے جڑے ہوئے ہاتھوں کی طرف جو اب بھی خوف اور تھکن سے کانپ رہے تھے۔ شہباز نے اس کی گھبراہٹ کو محسوس کیا اور بہت نرمی سے بولا، سوہا یہ شہر کا ایک محفوظ ہاسٹل ہے، یہاں پر تم تک کوئی آدمی نہیں پہنچ سکتا۔ میں نے ہاسٹل کی وارڈن سے بات کر لی ہے، تمہارے رہنے کا، کھانے کا اور تمام ضروریات کا انتظام ہو چکا ہے۔ کل صبح میں تمہیں ایک بہترین کالج لے کر جاؤں گا جہاں تمہارا ایڈمیشن کروایا جائے گا تاکہ تم اپنی ادھوری پڑھائی دوبارہ کر سکو۔ سوہا نے دھیرے سے اپنا سر اٹھایا، اس کی نیلی گہری آنکھوں میں آنسو تیر رہے تھے۔ اس نے ایک لمبی سانس لی اور اپنے تھکے ہوئے وجود کو سنبھالتے ہوئے بولی، شہباز آپ نے مجھے اس حویلی کی جہنم سے نکالا، جب میں بیمار تھی تو ڈاکٹر کی حویلی میں بھی لے کر آئے۔ میں اس احسان کے لیے پوری زندگی آپ کی شکر گزار رہوں گی، مگر بس آپ نے میرے لیے جو کچھ کیا ہے اور وہ میری اوقات سے بہت زیادہ ہے۔ میں اب مزید آپ کا کوئی احسان نہیں لینا چاہتی۔ آپ نے ہاسٹل تک مجھے پہنچا دیا، یہ بہت ہے، آگے کی سڑک میں خود طے کروں گی۔ شہباز نے حیرت سے اسے دیکھا، اتنی ٹوٹ پھوٹ کے بعد بھی اس لڑکی کا غرور اور خودداری قائم تھی۔ وہ تھوڑا سا مسکرایا، سوہا یہ احسان نہیں کہ تمہارا حق ہے جو تم سے چھینا گیا تھا۔ تعلیم حاصل کرنا کوئی احسان نہیں ہوتا، تم بس اپنی پڑھائی پر توجہ دو، باقی باتیں بعد میں ہوں گی۔ اس نے سوہا کو ہاسٹل کی وارڈن کے سپرد کر دیا اور اس کا سامان رکھنے کے بعد کالج کے تمام دفتری مراحل اور فیس کی ادائیگی خود مکمل کروائی۔ سوہا خاموشی سے یہ سب دیکھتی رہی، لیکن اس کے دل میں ایک پکا ارادہ جنم لے چکا تھا کہ وہ اس شخص کی رقم کا ایک ایک روپیہ لوٹائے گی۔ اگلی صبح جب شہباز حویلی واپس پہنچا تو ماحول میں شدید کشیدگی پھیلی ہوئی تھی۔ بی بی جان حویلی کے مرکزی ہال میں ایک اونچی کرسی پر برجمان تھی، چہرے پر غصے کی سرخی تھی اور ہاتھ میں چھڑی بار بار زمین پر مار رہی تھی۔ شہباز کو داخل ہوتے دیکھ کر وہ دہاڑی، آ گئی تم؟ حویلی کی عزت کو بازار میں نیلام کر کے ایک نوکرانی کو میرے گھر سے بھگا کر اب کس منہ سے واپس آئی ہو شہباز؟ کیا اس دن کے لیے میں نے تمہیں پال پوس کر بڑا کیا تھا کہ تم ایک ٹکے کی لڑکی کے لیے میری انا کا خون کرو؟ شہباز بالکل پرسکون رہا۔ اس نے اپنی چادر اتاری، صوفے پہ بیٹھا اور ماں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولا، امی جان میں نے جو بھی کیا بالکل صحیح کیا۔ سوہا کوئی عام یا معمولی لڑکی نہیں ہے، وہ ایک انتہائی ذہین، قابل اور باادب لڑکی ہے۔ آپ صرف اپنے چند پیسوں کے ادھار کی وجہ سے کسی کی بیٹی کا مستقبل تباہ نہیں کر سکتی۔ ایک معمولی سے ڈنر سیٹ کے ٹوٹنے پر آپ نے اسے جانوروں کی طرح پیٹا، بھوکا رکھا۔ کیا یہی ہمارا دین اور ہماری روایت سکھاتی ہے؟ وہ ہمارے مزارے کی بیٹی تھی، اس کا باپ میرا مقروض تھا، بی بی جان نے چیخ کر کہا۔ تو پھر اس کے باپ کو حویلی میں لائیے۔ شہباز کا لہجہ یکایک سخت اور بھاری ہو گیا تھا۔ قرض عبداللہ نے لیا تھا، سوہا نے نہیں۔ اگر آپ کا کام کروانا ہے، اپنے کھیتوں کی مزدوری کروانی ہے تو اس شرابی اور بے حس باپ سے کروائیں۔ سوہا کا اس تمام معاملے میں کوئی قصور نہیں تھا۔ میں اسے ایک محفوظ جگہ چھوڑ آیا ہوں جہاں وہ تعلیم حاصل کرے گی اور اب اس حویلی میں اس کا نام کوئی برے الفاظ میں نہیں لے گا۔ بی بی جان شہباز کے اس دو ٹوک اور جرأت مندانہ انداز پر ششدر رہ گئی۔ وہ جانتی تھی کہ ان کا بیٹا اصولوں کو پکا ہے، لیکن ایک نوکرانی کے لیے اس حد تک جانا ان کے لیے ناقابل برداشت تھا۔ اگلے ہی دن بی بی جان نے غصے میں عبداللہ کو حویلی طلب کر لیا۔ عبداللہ ڈرتا کانپتا سامنے آیا۔ اس نے جا کر بی بی جان کے قدموں کو چھونا چاہا، لیکن انہوں نے نفرت سے اپنا پاؤں پیچھے کھینچ دیا۔ بی بی جی آپ نے یاد کیا وہ سوہا
مجھے پتہ چلا ہے کہ وہ حویلی سے غائب ہو گئی ہے۔ میں تو ڈر کے مارے بند کرو اپنے بکواس، بی بی جان نے مرض پر ہاتھ مارا۔ تمہاری بیٹی نے میری حویلی کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، وہ بھاگ گئی ہے اور تمہاری وجہ سے میری حویلی میں تماشا بنا۔ لیکن سنو عبداللہ، میں اپنا رویہ نہیں چھوڑوں گی۔ جو بھی رقم تمہارے پاس ہے وہ سب مجھے ابھی کے ابھی دو۔ عبداللہ نے ڈر کے مارے وہ تمام رقم اور جو زیورات کا پیسہ بچا ہوا تھا وہ نشے میں اڑانے سے بچ گئے، بی بی جان کے سامنے ڈھیر کر دیا۔ بی بی جی یہ لیجیے پیسے، سود سمیت پورا حساب کر لیجیے، بس مجھے معاف کر دیجیے۔ عبداللہ رقم دے کر جب اپنے جھکی نما گھر پہنچا تو اس کا چہرہ غصے سے لال تھا۔ گھر میں داخل ہوتے ہی اس نے اپنی بیوی سوہا کی ماں کو زوردار دھکا دیا اور چلایا، دیکھ لیا اپنی لاڈلی کا کرتب، حویلی سے بھاگ گئی ہے وہ، نہ جانے کہاں ہے، کس کے ساتھ ہے، کس کے ساتھ منہ کالا کر رہی ہے۔ ہماری عزت مٹی میں ملا دی اس نے، گاؤں میں منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑا ہمیں۔ سوہا کی ماں جو دن رات بیٹی کی جدائی میں رو رو کر نڈھال ہو چکی تھی، اپنے شوہر کی بات سن کر تڑپ اٹھی۔ اس نے اپنے آنسو پوچھے اور عبداللہ کے سامنے آ کر ڈٹ گئی، خبردار اگر میری بیٹی کے کردار پر ایک بھی داغ لگایا تو۔ میری سوہا بہت سمجھدار، باحیا اور بااصول لڑکی ہے، وہ کبھی کوئی غلط قدم نہیں اٹھا سکتی۔ وہ حویلی سے بھاگے گی نہیں تو اور کیا کرے گی؟ تم نے اسے اس ظالم عورت کے پاس بھیجا تھا جو انسانوں کو انسان نہیں سمجھتی، وہ حویلی سے اپنی جان بچا کر نکلی ہے۔ بی بی جان کتنے ظالم اور سنگ دل ہیں، یہ بات تم بھی بہت اچھے سے جانتے ہو، لیکن تم نے صرف اپنے نشے اور پیسے کے لیے اپنی سگی بیٹی کو جہنم میں دھکیل دیا۔ عبداللہ بی بی کے اس تیز جواب پر خاموش ہو گیا، لیکن گاؤں کے لوگوں کے باتوں کے ڈر سے اس نے دل میں سوہا کو اپنے گھر کے لیے مائل ننگ سمجھ لیا تھا۔ دن گزرتے گئے، ہفتے مہینوں میں اور مہینے سالوں میں بدلتے گئے۔ وقت کا پہیہ تیزی سے گھوما اور پورے 5 سال بیت گئے۔ ان 5 سالوں میں سوہا نے دن رات ایک کر دیا اور وہ صبح کالج جاتی، دوپہر اور شام کو مختلف گھروں اور اکیڈمیوں میں ٹیوشن پڑھاتی۔ اس نے شہباز سے ایڈمیشن کے بعد 1 روپیہ بھی لینا قبول نہیں کیا تھا۔ پہلے ہی مہینے کی ٹیوشن کی کمائی سے اس نے شہباز کو اس کی دی ہوئی فیس کا کچھ حصہ لوٹانے کی کوشش کی، لیکن شہباز کے انکار پر اس نے وہ رقم اپنے ہاسٹل اور پڑھائی کے اخراجات کے لیے سنبھال لی۔ اس نے اپنی محنت کے بلبوتے پر ہی میڈیسن اعلیٰ تعلیم مکمل کی اور اپنی کلاس میں ٹاپ کیا۔ اس کی قابلیت اور محنت کا نتیجہ یہ نکلا کہ اسے شہر کے ایک بہت بڑے اور معروف ادارے میں ایک انتہائی اعلیٰ اور باوقار عہدے سینئر آفیشل پر جاب مل گئی۔ کئی سالوں کی جدوجہد کے بعد جب اس کے پاس ایک شاندار بڑی گاڑی، عزت اور بہترین بینک بیلنس تھا تو اس کے دل میں اپنے والدین سے ملنے کی تڑپ جاگی۔ وہ جانتی تھی کہ اس کا باپ ظالم تھا، لیکن ماں تو بے قصور تھی۔ ایک خوبصورت صبح گاؤں کی کچی سڑکوں پر ایک چمکتی ہوئی بڑی اور قیمتی گاڑی داخل ہوئی۔ گاؤں کے لوگ حیرت سے اس گاڑی کو دیکھنے لگے جو سیدھی عبداللہ کے ٹوٹے پھوٹے گھر کے سامنے جا کر رکی۔ ڈرائیور نے دروازہ کھولا اور گاڑی میں سے سوہا باہر نکلی۔ اس نے نفیس اور باوقار لباس زیب تن کر رکھا تھا، چہرے پر بلغ اعتماد تھا اور آنکھوں میں وہی پرانی نیلی گہرائی۔ عبداللہ اور اس کی بیوی باہر آئے۔ عبداللہ نے جب سوہا کو اتنی بڑی گاڑی سے اترتے دیکھا تو پہلے تو پہچان نہ سکا، پھر جب پہچانا تو اس کے چہرے پر غصے اور نفرت کے تاثرات ابھر آئے تھے۔ تم یہاں کیوں آئی ہو؟ نکل جاؤ یہاں سے، تم نے ہماری عزت کو اپنے پاؤں تلے رونڈ ڈالا، حویلی سے بھاگ کر تم نے پورے گاؤں میں ہمارا سر جھکا دیا، ہمیں تمہاری کوئی ضرورت نہیں۔ سوہا نے پرسکون لیکن مضبوط لہجے میں کہا، بابا اپنے الفاظ کو سنبھالو، میں کسی کے ساتھ بھاگ کر نہیں گئی تھی اور نہ ہی میں نے آپ کی عزت روندی ہے۔ مجھے چودھری شہباز خان خود حویلی کے حالات دیکھ کر شہر لے گئے تھے اور انہوں نے مجھے ہاسٹل چھوڑا، اور میں یہاں کوئی آوارہ بن کر یا ناکام ہو کر نہیں آئی ہوں۔ میں ایک بہت اعلیٰ پوسٹ پر ہوں، جاب کر رہی ہوں، میں اپنی محنت سے اس مقام پر پہنچی ہوں۔ میں تو آپ دونوں کو یہاں سے لینے آئی ہوں تاکہ آپ میرے ساتھ شہر میں میرے بنگلے پر رہیں اور ایک عزت کی زندگی گزاریں۔ عبداللہ نے سوہا کے پیچھے کھڑی اس بڑی اور چمکدار گاڑی کو دیکھا، پھر اس کے نفیس ہینڈ بیگ اور اس کی شخصیت سے ٹپکتے ہوئے پیسے اور وقار کو دیکھا۔ گاڑی اور دولت کو دیکھ کر عبداللہ کی زبان کو جیسے تالا لگ گیا، اس کا سارا غصہ کافور ہو گیا اور وہ لالچ و حیرت کے عالم میں خاموش کھڑا رہ گیا۔ جب پھر سوہا کی ماں دوڑتی ہوئی آئی اور اس نے سوہا کو گلے سے لگا لیا۔ ماں کے آنسو سوہا کی شانے کو بھگونے لگے۔ میری بچی، شکر ہے تم واپس آ گئی، میری آنکھیں تمہیں دیکھنے کے لیے ترس گئی تھی۔
میں راتوں کو اٹھ کر تمہاری سلامتی کی دعائیں مانگتی تھی. میں جانتی تھی کہ تم میری سوہا اپنی ماں سے زیادہ دیر ناراض نہیں رہ سکتی. تم ہمیں معاف کر دو گی نا؟ سوہا نے ماں کے ہاتھ چومے. ماں، میں آپ سے کبھی ناراض نہیں تھی. ماں نے سوہا کی منت کی. بیٹی، تم شہر چلی جاؤ گی تو ہم پھر تنہا ہو جائیں گے. تم گاؤں کے اس گھر میں ہمارے ساتھ رہو. تم یہاں سے روز جایا کرو. سوہا اپنی ماں کی بات ٹال نہ سکی. اس نے فیصلہ کیا کہ وہ گاؤں سے ہی اپنے والدین کے پاس رہے گی اور روزانہ صبح اپنی گاڑی میں بیٹھ کر شہر اپنے آفس جاتی. دن بھر کام کرتی اور شام کو واپس گاؤں اپنے گھر آ جاتی. پوری حویلی اور گاؤں میں سوہا کی اس بڑی گاڑی اور اس کی شاندار حجاب کے چرچے ہونے لگے تھے. دوسری طرف حویلی میں بی بی جان مسلسل شہباز پر دباؤ ڈال رہی تھی کہ وہ اپنے ماموں کی بیٹی جویریہ سے شادی کر لے. ایک دن جب بی بی جان نے حد سے زیادہ اصرار کیا تو شہباز نے صاف اور دو الفاظ میں کہہ دیا کہ امی جان، میں جویریہ سے کبھی شادی نہیں کروں گا. میں جسے شادی کرنا چاہتا ہوں وہ سوہا ہے. بی بی جان کا پارا ایک دم سے 7ویں آسمان پر پہنچ گیا. وہ چیخی، کیا تم ایک معمولی سی لڑکی، ایک نوکرانی کو اس حویلی کی بہو بناؤ گے؟ کیا حویلی کی عزت اب اتنی گر گئی ہے؟ شہباز نے پرسکون انداز میں مسکرا کر جواب دیا. امی جان، وہ کوئی معمولی لڑکی نہیں ہے. وہ آج شہر کے سب سے بڑے ادارے میں ایک بہت اعلیٰ اور باوقار پوسٹ پر جاب کری ہے. اس نے اپنی محنت سے اپنا مقام بنایا ہے. اس نے اپنے آپ کو بہت اچھے سے سنبھالا. اس نے نہ کبھی اپنی عزت اور خودداری پر سمجھوتہ کیا ہے اور نہ ہی کسی معاملے میں جھکی. مجھے اپنی زندگی کے لیے ایسی ایک خوددار، باہمت اور باوقار لڑکی چاہیے جو میری زندگی اور عزت کو سنبھال سکے. بی بی جان نے صاف انکار کر دیا. میں جیتی جی اس نوکرانی کو اپنے گھر کی بہو نہیں بننے دوں گی. شہباز نے ماں کے سامنے دیکھ کر اطلاع کی لیکن سخت لہجے میں آخری حربہ استعمال کیا. ٹھیک ہے امی جان، اگر آپ میری اس بات کو نہیں مانتی تو پھر میں یہ حویلی، یہ گاؤں اور یہ سب کچھ چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے شہر منتقل ہو رہا ہوں. پھر آپ اس حویلی میں اکیلی رہیے گا. شہباز کا حویلی چھوڑ کر جانے کا سن کر بی بی جان گھبرا گئیں. شہباز ان کا اکلوتا بیٹا تھا اور ان کی کل کائنات. بیٹے کو کھونے کے ڈر سے بی بی جان کی آنا ٹوٹ گئی. انہوں نے روٹ کر اور ناک میں چڑھا کر بلا کر رشتے کے لیے ہاں کر دی. دوسری طرف سوہا کے دل کا حال بھی مختلف نہیں تھا. ان تمام سالوں میں اگرچہ اس نے شہباز سے کوئی مالی مدد نہیں لی تھی لیکن اس کے دل کے کسی کونے میں شہباز کی عزت اور محبت کا ایک دیپ جل رہا تھا. جب وہ اپنی زندگی کے سب سے گہرے اندھیرے میں تھی، جب اس کا اپنا باپ اسے بیچ چکا تھا اور بی بی جان اس پر ظلم کر رہی تھی، تب شہباز ایک فرشتے کی طرح آیا اور اس کا ہاتھ تھام کر اسے اس اندھیرے سے اجالے میں لے کر آیا. جب شہباز کا رشتہ سوہا کے گھر آیا تو سوہا نے اپنے دل کی دھڑکنوں کو سنتے ہی خوشی سے ہاں کر دی. دھوم دھام سے شادی ہو گئی. سوہا جو کبھی اس حویلی میں ایک نوکرانی بن کر لائی گئی تھی، آج اسی حویلی کی ملکہ اور بڑی بہو بن کر داخل ہوئی. لیکن بی بی جان کا بغض اور حسد اتنی جلدی ختم ہونے والا نہیں تھا. شادی کے ابتدائی دنوں سے ہی بی بی جان نے سوہا کو تنگ کرنا شروع کر دیا. وہ ذرا سی بات پر سوہا سے لڑائی کرتی ہیں، اس کے ماضی کے تانے دیتی ہیں اور اسے نیچے دکھانے کی کوشش نہ چھوڑتی. سوہا سب کچھ خاموشی سے برداشت کرتی اور شہباز سے کبھی شکایت نہ کرتی، لیکن شہباز سب دیکھ رہا تھا. ایک دن جب بی بی جان نے ناشتے کی میز پر سوہا کو ایک معمولی سی بات پر شدید برا بھلا کہا اور سوہا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تو شہباز کا جواب دے گیا. اس نے اسی وقت سوہا کا ہاتھ تھاما اور اپنا سامان پیک کرنے لگا. بی بی جان نے حیرت سے پوچھا، شہباز یہ کیا کر رہے ہو؟ کہاں جا رہے ہو تم؟ شہباز نے اپنی ماں کی طرف دیکھا اور سنجیدگی سے بولا، امی جان، میں نے شادی اپنی ذہنی سکون اور ایک خوشگوار زندگی کے لیے کی تھی. میں چاہتا تھا کہ آپ دونوں محبت سے رہیں، لیکن آپ نے سوہا کو معاف کیا اور نہ ہی اپنی بدگمانی کو چھوڑا. میں نہیں چاہتا کہ آپ دونوں کی اس روز روز کی چک چک اور لڑائی سے میرا اور سوہا کا ذہنی سکون خراب ہو. میں سوہا کو لے کر شہر والے گھر میں منتقل ہو رہا ہوں. تم مجھے اس لڑکی کے لیے چھوڑ کر جا رہے ہو؟ بی بی جان نے جذباتی کارڈ کھیلنے کی کوشش کی. میں آپ کو چھوڑ نہیں رہا امی جان، شہباز نے نرمی سے کہا. میں آپ کا بیٹا ہوں اور ہمیشہ رہوں گا. میں اکثر گاؤں آؤں گا، آپ سے ملتا رہوں گا، آپ کی ہر ضرورت کا خیال رکھوں گا، لیکن اب سوہا میری بیوی ہے اور اس کی عزت اور سکون کی حفاظت کرنا میری ذمہ داری ہے. شہباز سوہا کا ہاتھ تھامے حویلی سے باہر نکل گیا. گاڑی میں بیٹھتے ہی سوہا نے شہباز کی طرف دیکھا اور اس کی آنکھوں میں تشکر اور محبت کے دیپ جل رہے تھے. شہباز نے اس کا ہاتھ مضبوطی سے تھام لیا. وہ گاؤں کی ان گلیوں کو پیچھے چھوڑ کر شہر کے ایک نئے پرسکون اور روشن مستقبل کی طرف بڑھ رہے تھے، جہاں اب کوئی اندھیرا ان کا راستہ نہیں روک سکتا تھا.